بیتullah کی تعمیر۔ بیتullah کی تعمیر کا حکم۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے اور اس میں عبادت اور ذکر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر کس جگہ تعمیر کرنا ہے، اس لیے کہ پہلے ان پر واضح نہیں تھا، اس لیے ان کو قدر پریشانی ہوئی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی جو مجسم تھی، اس سے مذکور جگہ دکھانے میں ان کی رہنمائی ہوئی اور وہ اشارے کے ساتھ چل پڑے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ بعض نے کہا کہ اس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کام کس طرح کرنا ہے۔ مجوزہ جگہ کی طرف رہنمائی۔ روایت خالد بن عرعرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ مجھے بیت اللہ کے بارے میں بتلائیے، کیا یہ گھر زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ جگہ جہاں سب سے پہلے برکت رکھی گئی تھی وہ مقام ابراہیم ہے، اور جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور اگر تو چاہے تو تجھے بتلاؤں کہ بیت اللہ کس طرح تعمیر ہوا۔ پھر واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ یہ حکم سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ ایک تیز رفتار ہوا ہے جس کے دو سر ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں یہاں تک کہ ہوا مکہ پہنچتی ہے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے جیسے سانپ چکر لگاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں سکینہ جا کے ٹھہر جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر تعمیر کیا جہاں ایک پتھر کی ضرورت پڑی تو اسماعیل علیہ السلام جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ وہ گئے اور پتھر تلاش کر کے لائے، لیکن دیکھا کہ خود ابراہیم علیہ السلام حجر اسود پر کھڑے ہیں۔ پوچھا اے ابا جان، یہ پتھر آپ کے پاس کون لایا؟ فرمایا وہ لایا جو تمہاری مدد پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ کے مقام پر سر کے برابر ایک پرندہ دیکھا۔ اس پرندے نے کہا میرے سائے کے نیچے تعمیر کریں اور اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ زمزم۔ ایک روز اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ نہیں ملا تو وہ صفا پر چڑھ کر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ پر چڑھی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر صفا پر آئیں، اس طرح کل 7 چکر لگائے اور فرمایا کہ اے اسماعیل، ایسی جگہ مرنا جہاں سے میں تجھے نہ دیکھ سکوں۔ یہ پریشانی جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبرائیل نے کہا تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کفالت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ پھر بچہ نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھرچا اور وہاں سے زمزم پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ اس کو روکنے لگی، راوی کہتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا تھا۔ تیسری روایت سدی سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ دونوں اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کریں تو ابراہیم علیہ السلام چل کے مکہ آئے۔ آپ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الجوج نامی ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سانپ کی شکل کا سر ہوتا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے گرد جھاڑو دی تو ان دونوں نے بنیاد رکھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔ یہ سورۃ الحج کی 26 نمبر آیت ہے۔ چوتھی روایت
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو شام سے چلے۔ آپ کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سکینہ بھیجی۔ یہ ایک ایسی ہوا ہے جس کی زبان بھی ہے، جس سے وہ بولتی ہے۔ وہ وہاں ٹھہرتی جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹھہرتے، اور جہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلتے یہ بھی چلتی، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ جب آپ بیت اللہ کی جگہ پر پہنچے تو اس ہوا نے اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے اوپر تعمیر کریں۔ وہاں پہنچے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اسے بلند کیا اور اسے مکمل کیا، یہاں تک کہ مقام رکن تک پہنچے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے علامت بناؤں۔ وہ پتھر لے کر آئے جو ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ دوسرا پتھر تلاش کرنے گئے، جب واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام خود مقام رکن پر کھڑے تھے۔ پوچھا اے ابا جان، یہ پتھر کون آپ کے پاس لایا؟ فرمایا جس نے تجھ پر بھروسہ نہ کیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس قول کی شارح روایت۔ پہلی روایت، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے تھے، اور یہ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ اس لیے پہنچایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کے دل میں طبی سوکنہ پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری روایت، سدی اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر کے مقاربت کر لیں، میں آپ کو اس کی اجازت دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقاربت فرمائی، جس کے نتیجے میں اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر سارہ سے مقاربت کی تو ان سے اسحاق پیدا ہوئے۔ جب اسحاق بڑے ہوئے تو اسماعیل اور اسحاق میں جھگڑا ہو گیا، جس سے حضرت سارہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت حاجرہ کو گھر سے نکال دیا، پھر داخل ہونے کی اجازت دی، پھر ایک مرتبہ ناراض ہو کر نکالا اور پھر داخل ہونے دیا، اور پھر قسم کھائی کہ ان کے جسے کا کوئی حصہ کھاؤں گی، اور پھر یوں کہا کہ میں اس کی ناک اور کان کاٹوں گی تاکہ یہ بدنما ہو جائے، پھر کہا کہ میں اس عورت کی جائے ختنہ کاٹ دوں گی۔ چنانچہ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کا ختنہ کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس جگہ کا خون صاف کیا۔ اس وقت سے عورتوں میں ختنہ کا رواج پڑ گیا۔ اس کے بعد حضرت سارہ نے کہا تم میرے شہر میں نہ رہو، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اس وقت مکہ میں بیت اللہ ظاہر نہیں ہوا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل وہاں گئے اور بیت اللہ تعمیر کیا۔ جب آپ وہاں حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے لگے تو حاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کے بعد سودی نے باقی واقعہ بیان کیا ہے۔ تیسری روایت، مجاہد اور دوسرے اہل علم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ اور حرم کے نشانات ظاہر فرمائے۔ آپ چلے اور آپ کے ساتھ جبرائیل بھی تھے۔ آپ جس بستی کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کیا مجھے اس بستی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے کہ آگے چلیے۔ آپ چلتے رہیے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں کانٹے اور جھاڑیاں تھیں اور امالیک نامی بستی تھی۔ یہ قوم مکہ کے باہر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ بیت اللہ کی جگہ ذرا بلند اور سرخ رنگ کی تھی۔ اسے دیکھ کر ابراہیم نے پوچھا کہ کیا مجھے یہاں اترنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اترے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایک چھپر بنانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ سورہ ابراہیم کی 37 نمبر آیت ہے۔ پھر آپ واپس شام چلے گئے اور انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنا۔ اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی۔ ان کی والدہ نے پانی تلاش کیا مگر پانی نہ ملا۔ پھر کان لگائے کہ شاید کسی کی آواز آئے اور وہ پانی مانگ سکے۔ انہوں نے صفا کی طرف ایسی آواز سنی تو وہاں دوڑ کر گئی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ کی طرف ایسی آواز سنی، وہاں دوڑ کر گئی لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔
بعض کہتے ہیں کہ آپ صفا اور مروہ پر اس لیے چڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکے۔ چشمہ زمزم۔ پھر انہوں نے اس جگہ آواز محسوس کی جہاں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئی تھی۔ دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ نے اس کے گرد منڈیر لگائی اور ایک مشکیزے میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ذخیرہ کر لیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل سے وہ پانی قیامت تک کے لیے ایک میٹھا چشمہ بن گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے رہے کہ زمزم کی جگہ جبرائیل کے پاؤں لگنے کی وجہ سے پانی آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس جگہ جبرائیل نے بھی پاؤں مارے۔ اولین مختون عورت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت حاجرہ نے لگایا، اور سب سے پہلے جس عرب اور خاتون عورت کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت حاجرہ ہیں۔ فرمایا کہ جب حاجرہ سارا سے الگ ہوئی تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ مکرمہ آئے، وہاں چھوڑ کر انہیں چلے گئے واپس۔ تو حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس کھانا ہے نہ پانی، اور یہاں کوئی آتا بھی نہیں۔ پھر پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ جواب سن کر حاجرہ نے عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ کر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب کدا نامی گاٹھی پر پہنچے تو وادی کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لابس آئی ہے۔ آب زمزم سے متعلق ایک اور روایت۔ حضرت حاجرہ کے پاس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ پانی بھی ختم ہو گیا تو سخت پیاس محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے چھاتی کا دودھ بھی بند ہو گیا۔ بچے کو پیاس لگی تو قریبی پہاڑی پر تلاش کیا، اور پھر صفا پر چڑھ گئی اور کان لگائی کہ شاید کوئی آواز آ جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے۔ جب کچھ نہ سنا تو واپس لوٹ آئی۔ جب واپس گاٹھی آئی تو اپنے قریبی پہاڑ کو تلاش کیا، حالانکہ آپ کسی پہاڑ پر چڑھنا پسند نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک تھکے مارے انسان کی طرح کوشش میں مصروف تھی۔ پھر آپ مروہ پر چڑھی، وہاں بھی کان لگائے کہ کوئی آواز آئے یا کوئی انسان نظر آئے۔ کچھ آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو خاموش ہو جاؤ۔ اب یقین ہوا کہ کوئی ہے۔ فرمایا میں نے تیری آواز سن لی ہے، براہ کرم میری مدد کرو، میں اور میرے ساتھ موجود بچہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے زمزم کی جگہ آ کر پاؤں مارا، ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو مشکیزہ میں ڈالنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو زمزم ایک میٹھا چشمہ ہوتا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ سے کہا، آپ اہل شہر کے ہاں سے پانی لینے کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ ایسا چشمہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دونوں مہمان پانی پئیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عنقریب اس بچے کا باپ یہاں پر آئے گا، اور پھر یہ دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ بنو جرہم کا قافلہ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہاں سے قبیلے بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑ پر پرندے دیکھے، وہ کہنے لگے یہ پرندے وہ ہیں جو پانی پر چکر لگاتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی پانی ہے؟ قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ پھر وہ خود وہاں گئے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اس کے آس پاس آئے اور اس سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اس عورت یعنی حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہی انتقال ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نہ مل سکے، لیکن ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی جو بڑی سخت مزاج تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تمہارا خامد آئے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا شخص تمہیں ملنے آیا تھا، جس کا حلیہ اس طرح کا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے دروازے کی چوکھٹ پسند نہیں، اسے تبدیل کرو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ پہلی بیوی کو طلاق، دوسرا نکاح۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو بیوی نے واقعہ بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور تو میرے دروازے کی چوکھٹ ہے، اور پھر اسے طلاق دے دی، اور پھر اسی قبیلے کی ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔
پھر ایک روز ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے۔ اس روز بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بلکہ ان کی بیوی ملی۔ یہ خوش اخلاق اور نرم مزاج عورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارا خاوند کہاں چلا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ فرمایا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا گوشت اور پانی۔ فرمایا اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا 3 مرتبہ کی۔ پھر اس عورت سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میری خبر دینا اور اسے بتانا کہ اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر راضی ہوں، اسے برقرار رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر تیسری مرتبہ آئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آب زمزم سے متعلق تیسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ میں زمزم کی جگہ پر آئے۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے آواز دی اے ابراہیم، میں نے آپ سے 3 مرتبہ پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں نہ کھیتی ہے، نہ سبزہ، نہ انسان ہے، نہ اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پشت کر لی اور آگے چل پڑے اور آگے جا کر یہ دعا کی اے میرے رب، تو ہماری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی تو وہ زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ بھاگ کر صفا پر چڑھ گئیں۔ اس وقت وادی بہت گہری تھی لیکن پھر بھی وہ اس پر چڑھ گئیں۔ اس پر چڑھ کر دیکھا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اس سے اتر کر وادی میں پہنچی، پھر اس سے نکل کر مروا پر چڑھی اور دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن اب بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروا سے اتر رہی تھی تو دیکھا کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے زمزم نکل رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ سے پانی کے گرد منڈیر لگانا شروع کر دیا اور جب تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا تو اسے پیالے میں ڈال کر اپنے مشکیزہ میں ڈال لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو یہ قیامت تک جاری رہنے والا چشمے آب ہوتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی، دوسری روایت۔ راوی کہتے ہیں کہ اس قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے قریب تھے۔ جب وادی میں پانی آیا تو وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے۔ جب قبیلہ جرہم کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا یہ پرندے صرف ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ پس وہ چل کر حضرت حاجرہ کے پاس آئے اور کہا اگر اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں اور آپ کو بھی مانوس کریں اور یہ پانی آپ ہی کی ملکیت ہوگا۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی ترش مزاجی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے حاجرہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی لیکن یہ شرط بھی لگائی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ یہاں نہیں بلکہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ کوئی شخص ہے جو لے آئے۔ فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام کا چوکھٹ تبدیل کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس تشریف لائے تو اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص جس کا حلیہ اس طرح تھا وہ آیا تھا اور پوچھا کہ اس نے کچھ کہا؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر آئے تو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے اسماعیل سے ملنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہاں ٹھہرنا نہیں۔ آپ اسماعیل کے گھر آئے، ان کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟
عرض کیا جی ہاں. پوچھا کہ کیا تمہارے پاس روٹی، گندم، جو یا کھجور میں سے کچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں وہ دودھ اور گوشت لے کر حاضر ہوئیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گندم اور جو سے کچھ لے آتی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے آج ان کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی جو اب ہے. اس نے عرض کیا آپ تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کے سر کو دھوؤں، لیکن آپ وہاں نہیں اترے بلکہ اسے ایک اور جگہ لے گئے. وہاں آپ نے اسے اپنے سر کے دائیں سیدھ میں بٹھایا اور اس دائیں طرف اپنی پاؤں رکھا جس کے اثرات وہاں پڑے. پھر اس نے آپ کے سر کا دائیں حصہ دھویا. پھر اس طرح آپ نے بائیں طرف کیا اور اس نے سر کا بائیں حصہ دھویا. پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے. خدمت گزار بہو. اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک اچھی خوشبو والا ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی اور میں نے اس سے یہ باتیں کہی. میں نے اس کا سر دھویا اور یہ اس کے قدموں کے نشانات ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اس نے تمہیں کیا کہا؟ وہ بولی اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے. فرمایا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے. خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم آیا، لوگوں کو حج کے لیے آواز دو. بس وہاں سے جب بھی کوئی قوم گزری تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے اے لوگو تمہارے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے گرد حج کرو. آپ کی آواز درخت، چٹانوں وغیرہ میں سے کوئی بھی سنتا تو کہتا لبیک اللہم لبیک. راوی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں نے تیری اولاد تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس جہاں کھیتی نہیں بسائی ہے، اور دوسری آیت تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے کے درمیان اتنے سال کا وقفہ گزرا ہے. یہاں راوی کو سال کی مقدار بھول گئی. تعمیر کعبہ کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذہنی طور پر تیار کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ مائع زمزم کے پیچھے تیر اندازی کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں. اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے رب کی اطاعت کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے. اسماعیل نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. چنانچہ دونوں تیار ہو گئے. دنیا کے بت قدم میں پہلا وہ گھر خدا کا. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل پتھر اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں یہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب عمارت بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہاں رکھنے سے عاجز آ گئے تو نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے. اسی جگہ کو مقامی ابراہیم کہتے ہیں. پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فرضیت حج. جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حج کے لیے ندا لگائی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے آواز دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے لوگ سوار ہو کر آئیں. دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے آواز دو. عرض کیا کہ اے میرے رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا تمہارے ذمہ آواز دینا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا پہنچانا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات نے یہ آواز سنی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین کے انتہائی آخری کناروں سے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں؟ حج کا حکم. ایک اور روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا لوگوں اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تمہیں حج کرنے کا حکم دیا ہے. تو زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق نے اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ درخت، مٹی، پتھر اور دیگر اشیاء نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ان لوگوں نے بھی جواب دیا جو اپنے آبا کی پشت میں اور اپنے ماؤں کے رحم میں تھے، اور جس شخص نے آئندہ چل کر حج کرنا تھا اس نے بھی کہا تھا لبیک اللہم لبیک.
مجاہد سے مروی ہے کہ جب ابراہیم سے کہا گیا آواز لگاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا کہوں؟ فرمایا کہو لبیک اللہم لبیک، تو یہ سب سے پہلا تلبیہ تھا۔ حج کے لیے پکار۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبید بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا؟ فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور وہ کام کر لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اور حج کا موقع آ گیا تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا تو یہ جواب ملا لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ نے شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ پھر آپ 8 ذی الحجہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ منی میں آئے، آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور اگلے دن فجر کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر آپ عرفہ آ گئے اور وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ پھر آپ عرفہ پر موقوف کی جگہ آئے، وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرے۔ یہی جگہ عرفہ کے اندر موقف ہے جہاں مقام حج ٹھہرتا ہے اور جہاں امام حج ٹھہرتا ہے اور مناسک حج کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل کر مزدلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ سب نے رات وہیں گزار دی، اگلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر مزدلفہ میں قضاء کے مقام پر ٹھہرے۔ یہ مزدلفہ کا موقوف ہے۔ پھر جب صبح خوب روشن ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے وہاں سے چل پڑے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے افعال دکھاتے رہے اور تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کبریٰ کی رمی کی، منی میں جانور ذبح کرنے کی جگہ آئے، پھر نہر اور حلق کیا اور پھر وہاں سے لوٹ کر بیت اللہ آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ طواف وداع کس طرح کرنا ہے۔ پھر منی میں آ کر رمی کی یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے اور لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت۔ عبداللہ بن عمر راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8ویں ذی الحجہ کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو منی میں لے گئے، وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے چل کر عرفات آئے، وہیں پیلو کے درخت کے پاس گئے اور دوسرے لوگوں کے پاس اترے اور وہاں ظہر اور عصر اکٹھے پڑھی۔ پھر وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ مغرب کا ابتدائی وقت آ گیا۔ پھر وہاں سے چلے اور مزدلفہ میں آئے اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھی اور اگلے دن صبح کے ابتدائی وقت پر وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر وہاں سے چل کر منی آئے، رمی، جمرہ کی، جانور ذبح کیا، حلق کرایا اور پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذبح ہونے والے بیٹے کا ذکر۔ ذبیح کون تھے؟ امت محمدیہ کے متقدمین میں اس کا اختلاف ہے کہ ذبح ہونے والے کون سے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایات مروی ہیں۔ اگر یہ دونوں روایات صحیح ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کے سیاق و سباق اور اس کی تائید ہوتی ہے کہ ذبح ہونے والے اسحاق تھے۔ دوسری روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ہم نے ایک بڑی قربانی سے ان کا فدیہ دے دیا، اس سے مراد اسحاق ہیں۔ راجح یہ ہے کہ یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، مرفوع نہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے جس سے مراد اسحاق ہیں۔ پہلا قول ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ فاسجی سے منقول ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہاں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ ذبیح کون تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا اے ابن ذبیحین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال فی عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے پوچھا کہ ذبح ہونے والے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر زمزم کا کنواں کھودنے میں ان کے لیے آسانی فرمائے تو آپ اپنا ایک بیٹا ذبح کریں گے۔ چنانچہ ہو گیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن میرے والد عبداللہ کے نام نکل آیا، لیکن میرے والد کے ماموں نے ذبح نہیں کرنے دیا اور کہا کہ اپنے اس بیٹے کے بدلے ہم 100 اونٹ لے کر ذبح
کریں گے، اور دوسرے ذبیح اسماعیل ہیں۔ دوسرا قول ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد طریق سے مروی ہے کہ ذبیح اسحاق تھے۔ ابو الاحوص سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا ہوا، فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں فلاں بن فلاں کی اولاد میں سے ہوں، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو آئی ہے ذبح عظیم کی آیت، اس سے مراد اسحاق ہیں۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ شیطان کا بہکانا۔ اسید بن جاریہ سے مروی ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اسحاق بن ابراہیم کے بارے میں بتلاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ بتلاؤ۔ اس نے کہا جب خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دکھائے گئے تو شیطان نے کہا اللہ کی قسم، آل ابراہیم پر اس سے بڑا امتحان کبھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ شیطان نے ایک جانے پہچانے شخص کا روپ دھارا اور حضرت سارہ کے پاس آ کر کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا اللہ کی قسم کسی بھی کام کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں؟ شیطان نے کہا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا واقعتاً وہ ذبح کر ہی دیں گے۔ سارہ نے پوچھا کیا ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ کہ یہ سن کر سارہ نے کہا کہ اگر رب کا حکم ہے تو اس کی اطاعت کرنا بہتر ہے۔ شیطان حضرت سارہ سے مایوس ہو کر اسحاق کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے باپ کے نشانے قدم پر چل رہے تھے۔ ان سے کہا کہ کل تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ فرمایا کسی کام کے لیے۔ شیطان بولا اللہ کی قسم کوئی کام نہیں بلکہ وہ تجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اسحاق نے فرمایا میرا باپ مجھے ذبح نہیں کرے گا۔ شیطان بولا کیوں نہیں کرے گا؟ پھر پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اسحاق نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ شیطان انہیں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور ان سے کہا، ان کو بہکایا۔ فرمایا کس کام کے لیے؟ شیطان بولا کل آپ کو اور کوئی کام نہیں، صرف اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ پوچھا میں اسے کیوں ذبح کروں گا؟ شیطان نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو میں اسے ضرور ذبح کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کے لیے لٹانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو ذبح کے لیے لٹایا، اللہ تعالیٰ نے اسحاق کو بچا لیا اور اس کی جگہ ایک ذبیحہ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی طرف وحی بھیجی کہ ہم تمہاری ایک دعا قبول کریں گے۔ اسحاق نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو شخص شرک نہ کرے اسے جنت میں داخل فرمانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ عبداللہ بن عبید اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، لوگ یوں دعا کرتے ہیں اے ابراہیم کے رب، اے اسحاق کے رب، اے یعقوب کے رب، اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہر چیز کے مقابلے میں ترجیح دی۔ اسحاق نے میری خاطر ذبح ہونے کو پسند کیا، حالانکہ ویسے بھی مجھے اس کے اعمال بہت پسند تھے، عمدہ تھے، اور یعقوب پر میں نے جتنی مصیبتیں ڈالی اس کا حسن ظن بڑھتا گیا۔ یہ واقعہ اور بھی روایات میں ہے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی، اسے پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سارہ سے ایک لڑکا دیا، اسے ذبح کرے۔ اس سے مراد اسحاق ہے۔ مسروق کا بھی یہی قول ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق ہی تھے۔ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل ہیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی متعدد روایات میں مروی ہے کہ ذبیح اسماعیل تھے۔ ابن علیہ سے مروی ہے کہ داؤد بن ابی الہند سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کے کون سے بیٹے کو ذبح کیا گیا تھا؟ انہوں نے شعبی کے حوالے سے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل تھے۔ امام شعبی، مجاہد، حسن وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔ ایک سابق یہودی عالم کا بیان۔ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے اور شام کے علاقے میں تھے تو اس وقت ایک یہودی عالم مسلمان ہوا اور صحیح پکا مسلمان ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کیا گیا؟
اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، وہ اسماعیل تھے۔ یہودی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے وہ اسماعیل کے بجائے اسحاق کو ذبیح قرار دیتے ہیں۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذبح ہونے والے اسماعیل تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ذبیح اللہ کے متعلق امام طبری کے نزدیک پسندیدہ قول، البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ ذبیح اسحاق تھے۔ قرآن کریم کے سیاق سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور دعا کی اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ آپ ہاجرہ کو جانتے ہی نہ تھے اور نہ ہی اس وقت تک اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بچہ کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نیز قرآن مجید میں جس بچے کی خوشخبری کا ذکر ہے وہ اسحاق ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی، پس وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فرشتوں سے خوف محسوس کیا، فرشتوں نے کہا یہ خوف نہ کیجیے، اور پھر انہیں ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے ہے میں تو بڑھیا اور دوسری بھانج۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی بشارت کا ذکر ہے وہ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام سے پیدا ہونے والے بچے کی بشارت ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم میں دی گئی بشارت سے مراد اسحاق ہی ہوں گے۔ اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا تھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت اور پھر ان سے یعقوب پیدا ہونے کی بشارت دی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بشارت میں گویا بتایا گیا کہ اسحاق زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا جب وہ چلنے پھرنے لگے، اور یہ ممکن ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کا حکم آنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کی یہ بات بھی درست نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں بچڑے کو لٹکے ہوئے دیکھا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل ہوں گے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے قریب تھے جبکہ اسحاق شام میں رہتے تھے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا شام سے لا کر لٹکایا گیا ہو۔ ہماری رائے، علامہ طبری کا یہ خیال بہت مرجوع اور کمزور ہے، جس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ وہ چلنے پھرنے لگ گیا ہے تو یقیناً اس کا بچپن ہی مقصود ہوگا اور بڑی عمر تک قطعاً خیال نہیں کیا جاتا۔ چچائے کہ امام طبری آگے خود نقل فرمائیں گے کہ عیسی اور حضرت یعقوب کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق کی عمر مبارک کی 60 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے موجودہ جلد میں عیسی اور یعقوب کی پیدائش کے وقت اسحاق کی عمر مبارک عنوان کے تحت نیز اسحاق کی خوشخبری دیتے وقت کہا گیا ہے کہ ہم نے اسحاق نبی کی پیدائش کی بشارت دی، یعنی وہ بڑے ہو کر اس عمر کو پہنچیں گی کہ ان کو نبوت عطا کی جائے گی۔ تو اگر ان کے بچپن ہی میں ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ کھلا تعارض ہوگا جو خدا کے کلام میں ممکن نہیں ہے۔ نیز اہل تورات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اور اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ملا اور وہ اسحاق تھے۔ یہ بات صراحتاً باطل ہے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلے پیدا ہونے کے قرائن کثیر و ناقابل تردید ہیں۔ مثلا حضرت سارہ علیہ السلام کا ہاجرہ پر رشک کرنا اور ان کی اولاد ہوئی مجھے نہ ہوئی، اور سارہ کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت ملنا، وہ بھی اس بچہ کی نبوت کے ساتھ۔ الغرض اس بات کے بہت سے دلائل ہیں کہ ذبیح اسماعیل تھے، قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ذبح ہونے کا واقعہ اور اس کے سبب۔ پہلا سبب ابراہیم علیہ السلام کا نظر ماننا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر کے شام کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے سارہ سے ایک نیک اور صالح بیٹا دے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائے گا، اے میرے رب مجھے نیک کار اولاد عطا فرما۔ پھر جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے آپ کے پاس آئے تو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، تو آپ نے فرمایا پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبیح ہے۔ بس جب وہ بچہ پیدا ہو کر چلنے پھرنے لگا تو آپ سے کہا گیا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ پہلے سبب کی تفصیل، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری۔
متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری ہو جس کا نام اسحاق ہے اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری ہو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ قرآن مجید میں یہ منظر یوں بیان کیا گیا ہے، وہ اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے میرے بیٹا تو ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، اور میرے میاں جی یہ تو بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی نعمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک وہ اللہ تعریف و بزرگی کا مستحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا نظر ماننا۔ پھر حضرت سارہ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس کا نشان کیا ہے۔ جبرائیل نے ہاتھ میں ایک خشک لکڑی لی، اسے اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے توڑا اور وہ سبز ہو گئی، یہی نشانی تھی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم نے فرمایا کہ پھر میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اسحاق پیدا ہوئے تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی نظر پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے سارہ سے جو لڑکا عطا کیا اسے ذبح کر دو۔ اسحاق علیہ السلام کو قربان گاہ لے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق سے فرمایا چلو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دو، اور ہاتھ میں چھری بھی لے لی اور اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صرف خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ پھر کہا کہ آپ میری رسی مضبوط باندھیے گا اور اپنے کپڑوں کو مجھ سے دور رکھیے گا تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑے، اور ان چھینٹوں کو دیکھ کر میری والدہ سارا غمگین نہ ہو، اور چھری کی دھار کو خوب تیز کر کے میری گردن پر چلائیں تاکہ میری موت آسانی سے واقع ہو، اور جب سارا آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ اسحاق علیہ السلام کے گلے پر چھری۔ ابراہیم نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر دونوں رونے لگے، یہاں تک کہ اسحاق کے آنسو ان کی ٹھوڑی سے بہنے لگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کی گردن پر چھری پھیری لیکن وہ نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے تانبے کا ایک ٹکڑا اسحاق کی گردن پر رکھ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اسحاق کی پیشانی کے بل لٹا دیا اور گدی سے ذبح کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ہے جب دونوں نے یہ حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو پھر آواز آئی تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے بیٹے تو آج مجھے عطیہ کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ پھر گھر واپس آ کر سارہ کو پورا واقعہ سنایا تو وہ گھبرا گئی اور فرمایا اے ابراہیم تم نے مجھے بتائے بغیر میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہاجرہ سے ملنے کے لیے جاتے تو ایک براق پر سوار ہو کر جاتے۔ صبح کے وقت شام سے مکہ پہنچاتی اور رات کو واپس لے آتی۔ آپ رات یہاں شام میں گزارتے، یہاں تک کہ اسحاق کچھ بڑے ہو گئے اور ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابن اسحاق بعض اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے رسی اور چھری اپنے ساتھ لے لو اور میرے ساتھ اس گاٹھی میں چلو تاکہ ہم وہاں کچھ لکڑیاں لائیں۔ اس وقت تک اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ جب آپ گاٹھیوں کے قریب پہنچ گئے تو شیطان انسانی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا اے بڑے میاں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں ان کو گاٹھیوں میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے لے جا رہا ہوں۔ شیطان کا ورگلانا۔ شیطان بولا اللہ کی قسم خواب میں آپ کو کوئی شیطان ملا ہے جس نے تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور اب تم سے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سارا معاملہ سمجھ گئے اور فرمایا مجھ سے دور ہو جائے اللہ کے دشمن، میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ شیطان مردود کا اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانا۔ جب ابلیس یہاں سے نا امید ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا پہنچے جو پیچھے رسی اور چھری لے کر آ رہے تھے اور کہا اے لڑکے کیا تجھے معلوم ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ ان گاٹھیوں میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسماعیل نے پوچھا کہ وہ مجھے ذبح کرنا کیوں چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل بولے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ شیطان کا حاجرہ علیہ السلام کو ورگلانا۔ جب یہاں سے بھی نا امید ہو گیا تو حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ اسماعیل کی والدہ تجھے کیا معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ وہ اسے ذبح کرنے کو لے گئے ہیں۔ حاجرہ نے کہا ہرگز نہیں، ابراہیم بہت محبت کرنے والا ہے۔ شیطان نے کہا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا حکم اس کے رب نے اسے دیا ہے۔ حاجرہ نے کہا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو پھر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ابلیس غصے کی حالت میں واپس لوٹ آیا اور اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل شیطان کی چال سے بچ گئے۔
ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کا حوصلہ مندانہ جواب۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کاٹھی میں پہنچے تو اس وقت فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا، اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اے ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میری رسی کو مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے کہ اس سے میرا اجر کم ہو جائے۔ موت کی سختی شدید ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں اس وقت نہ پھراؤں اور چھری کو تیز کر دینا تاکہ آپ مجھے آسانی سے ذبح کر سکیں، اور جب مجھے ذبح کرنے لگے تو مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا، چہرے کے بل نہ لٹانا، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تو اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں گے، اور میری قمیض کو اچھی طرح لپیٹ دینا، ورنہ خون کے چھینٹے اس پر پڑیں گے تو میری والدہ بہت غمگین ہوں گی۔ ابراہیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم میرے بہترین مددگار ہو۔ باپ کا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، پھر اسے اچھی طرح باندھا، چھری تیز کی، پشت کے بل لٹایا، اپنی نگاہیں اس سے ہٹائیں اور اس کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کو حلق سے گدی کی طرف پھیر دیا اور پھر اسماعیل کو اس سے بچا لیا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تمہارے بیٹے کے بدلے میں یہ جانور ہے، اسے ذبح کرو۔ قرآن مجید میں ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ اسلام میں پہلی قربانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہاں ایک ایسا مینڈا آیا جو جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ذریعے اسے پکڑا اور پھر اسے جمرہ اولا لے گئے، وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ میں آئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ کبریٰ میں 7 کنکریاں ماری، پھر اسی جانور کو لے کر مینا میں گئے اور وہاں اسے ذبح کیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن عباس کی جان ہے، یہ اسلام میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ اس مینڈے کا سر نالا پر لٹکا دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹانا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج ادا کرنے کا حکم دیا تو صحیح کی جگہ پر شیطان سے ان کا سامنا ہوا، پھر دونوں کا دوڑ میں مقابلہ ہوا۔ ابراہیم آگے بڑھ گئے، پھر جبرائیل آپ کو جمرہ عقبہ میں لے گئے، وہاں بھی شیطان آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ میں لے گئے، وہاں بھی شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اسماعیل نے سفید قمیض پہنی تھی، انہوں نے عرض کیا، اے ابا جان، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں جس سے میں آپ مجھے کفن دیں، لہذا فی الحال اسے میرے جسم سے اتار دیں اور بعد میں مجھے اس کا کفن دے دیں۔ مجاہد سے یہ آیت قرآنی وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور بیٹا بولا، اے ابا جان، آپ مجھے اس حال میں ذبح نہ کریں کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں، آپ مجھے اچھی طرح باندھ دے، میرے ہاتھ کو میری گردن سے باندھ دے اور زمین پر لٹا کر ذبح کر دیں۔ حابیل کا مینڈا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مینڈا سفید، بڑے سینگوں والا، بڑی اور سریلی آنکھوں والا تھا۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ اس جانور کو مقام ابراہیم پر ذبح کیا گیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابراہیم نے جس مینڈے کو ذبح کیا تھا یہ وہی مینڈا ہے جسے آدم کے بیٹے حابیل نے صدقہ کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ یہ مینڈا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، یہ مٹیالے رنگ کا تھا، اس کی اون سرخ دنکی ہوئی روئی کی طرح تھی۔ ابن عباس سے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جانور ایک پہاڑی بکرا تھا۔ صدقہ رد بلا۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ اسماعیل کے فدیہ کے طور پر آسمان سے اتارا گیا ایک نر جانور تھا اور اللہ کا فرمان ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے مراد وہی
ذبی ہے اور یہ ذبح کرنا ان کے دین کا حصہ بن گیا اور قیامت تک یہ سنت جاری ہے۔ جان لو جانور صدقہ کے طور پر ذبح کرنا برائی کو دور کرتا ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو جانور ذبح کیا کرو۔ امید بن ابی سلط نے بھی قربانی کے مذکورہ واقعے کے متعلق اشعار کہے ہیں، اور ان اشعار کا مفہوم سودی کی بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اکرمہ سے مروی ہے، جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو بیٹے نے کہا اپنی نگاہ مجھ سے ہٹائیں تاکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو رحم نہ آ جائے، اور چھری کو میرے نیچے رکھیں کہ چھری کو دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں، اور پھر اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحانات کی تعداد۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحانات میں سے اہم یہ ہیں: نمرود کا مقابلہ، آگ میں جانا، بچے کا ذبح کرنا، بیت اللہ کی تعمیر اور مناسک حج۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ ان امتحانات کی تعداد میں بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک کل 30 ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی ایسا دین نہیں جسے اس کے دین کی خاطر آزمائش میں نہ ڈالا گیا ہو مگر اس نے اسے قائم کیا ہو، سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم کو اللہ نے متعدد باتوں سے آزمایا اور ابراہیم نے انہیں پورا کر کے دکھایا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے برات لکھ دی اور فرمایا ابراہیم وہ ہے جس نے حق اطاعت اور رسالت کو پورا کیا۔ ان امتحانات میں سے 10 کا سورہ احزاب میں، 10 کا سورہ برات میں اور 10 کا سورہ مومنون میں ذکر ہے، اور فرمایا کہ اس اسلام کے 30 حصے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ برات میں ذکر کردہ 10 چیزیں یہ ہیں: الطائبون العابدون الحامدون، اور سورہ احزاب میں ذکر کردہ 10 چیزیں یہ ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور 10 سورہ معراج میں یہ ہیں: والذین هم عن صلاتهم حافظون۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دراصل 10 فضائل ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق سر سے اور بقیہ 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے بارے میں آزمایا، جن کی تعداد 10 ہے۔ 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے۔ سر سے متعلق چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو صاف کرنا، مسواک کرنا، سر پر مانگ نکالنا، اور جسم کے متعلق 5 چیزیں یہ ہیں: ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ختنہ کرانا، بغلوں کے بالوں کو نوچنا، پیشاب یا پاکخانہ کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو ہلال کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے تحت بتایا گیا وہ چیزیں یہ ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال منڈوانا، دونوں شرمگاہوں کو دھونا، مسواک کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بالوں کو نوچنا۔ ابو ہلال کہتے ہیں کہ میں ایک خصلت بھول گیا ہوں۔ ابو المجلد سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا گیا اور وہ انسانوں کے لیے سنت قرار پائی، پھر وہی باتیں ذکر کی جو پہلی روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ امتحانات تو کل 10 ہی تھے، البتہ ان میں سے 6 کا تعلق شاعر سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان میں سے 6 کا تعلق انسانی بدن سے ہے، اور وہ یہ ہیں: زیر ناف بالوں کو مونڈنا، بغل کے بالوں کو نوچنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، جمعہ کے دن غسل کرنا اور ختنہ کرنا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ امتحانات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، اور حج کے مناسک بھی امتحان میں داخل ہیں۔ ابو صالح سے متعدد طریق سے یہی قول مروی ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تجھے ایک معاملہ میں مبتلا کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے لوگوں کا پیشوا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیا آپ نے بیت اللہ لوگوں کو جمع ہونے کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ ابراہیم نے عرض کی کیا آپ نے میری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا فرمانبردار بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے عرض کی آپ نے ہمیں طریقہ عبادت سکھایا ہے اور ہماری توبہ قبول کی جواب میں ملا؟ عرض کیا سکھایا اور ہماری توبہ قبول کی جواب ملا؟ ہاں۔ عرض کیا کیا آپ ایمان لانے والوں کو اس شہر کے پھل عطا کریں گے؟ جواب ملا ہاں۔
مجاہد سے مروی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ میں جس امتحان کا ذکر ہے اس سے مراد وہ امتحان ہے جو اگلی آیات میں مذکور ہیں، یعنی آپ کو پیشوا بنانا۔ سدی اور ربی سے بھی یہی قول مروی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے، نیز مناسک حج، مقام ابراہیم، بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام اور ابراہیم کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مناسک حج ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کئی طرق سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مناسک حج ہے۔ چھٹا قول یہ کہ کئی امتحانات تھے جن میں ختنہ بھی شامل ہے۔ شابی سے متعدد روایات سے یہ بھی مروی ہے کہ ان میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا۔ ساتواں قول یہ ہے کہ وہ 6 چیزیں ہیں: ستارہ، چاند، سورج، آگ، ہجرت، ختنہ۔ ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، وہ کامیاب ہوئے۔ پھر چاند کے ذریعے آزمایا، اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر سورج، آگ اور ہجرت اور ختنہ کے ذریعے آزمایا، ان سب میں وہ کامیاب ہوئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ستارے، چاند اور سورج کے ذریعے آزمایا، وہ اس میں عمدہ انداز سے کامیاب ہوئے اور جان گئے کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی زائل نہیں ہوتا، اور انہوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرا، یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے آزمایا تو اپنا ایک ملک چھوڑ کر اپنا ملک اور قوم چھوڑ کر شام چلے گئے۔ پھر آگ کے ذریعے آزمایا تو آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر بیٹے کو ذبح کرنے اور ختنہ کرنے کا حکم میں بھی آزمایا، آپ نے انہیں بھی پورا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں کلہاڑے سے ختنہ کیا۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی، حق اطاعت کو پورا کیا۔ پھر فرمایا پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابراہیم نے دن کے اندر 4 رکعت کی پابندی کے ساتھ اپنے دن کو گزارا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاؤں کہ ابراہیم کو الذی وفا کا خطاب کیوں ملا؟ پھر فرمایا کہ وہ ہر روز صبح اور شام یہ پڑھتے تھے فسبحان اللہ حسین تمسون وحین تصبحون۔ یہ سورۃ الروم کی 17 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے پس تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ مختصر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں صبر کیا، اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب محبتوں پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا، اور آپ کی اولاد میں نبوت، کتاب اور رسالت کو جاری فرمایا، اور آپ کو عظیم مقام اور حکمت عطا فرمائی۔ آپ کی اولاد میں سے نیکوکار سردار قیامت تک پیدا ہونے والے پیدا کیے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھیج دیتے اور ان کا ذکر نسلوں تک باقی رکھا، آنے والے تمام لوگ ان کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی تعریف کرنے والا خواہ آپ کی صفات کتنی ہی زیادہ بیان کرے، آپ کا مقام اس سے بھی بلندتر ہے۔ نمرود بن کوش بن کنعان۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس دشمن کا ذکر کرتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی نصیحت کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے بردبار ہونے سے دھوکہ کھایا۔ ذیل میں ہم نمرود اور اس کی بادشاہت، اس کی سرکشی، ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے وغیرہ واقعات کا ذکر کریں گے۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کی، پھر بھی اسے 400 سال تک ڈیل ملی، لیکن اس کے بعد جب ڈیل مکمل ہو گئی اسے عبرتناک سزا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ نمرود کا دعوی ربوبیت۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو جابر بادشاہ گزرا وہ نمرود ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور دربار سے رسی کھینچ کر کھانا حاصل کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس غرض کے لیے نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ یہی سوال جب اس نے ابراہیم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور آپ کو علیہ السلام کو کھانے کے بغیر واپس کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو رب ماننے سے انکار۔
واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت کے ایک سرخ ٹیلے پر سے گزرے اور فرمانے لگے کہ کیوں نہ میں ٹیلا سے کچھ لے لوں تاکہ یہ خوش ہو جائے، اور وہاں ٹیلا سے کچھ لے لیا اور اسے گھر لے جا کر ایک جگہ رکھ دیا اور سو گئے۔ آپ کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں بہت شاندار کھانا تھا، اس نے اسے پکایا اور آپ کو بھی کھلایا۔ اس وقت آپ کے گھر کوئی گلا نہیں تھا، اس واقعے کا آپ کو علم نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا یہ وہی کھانا ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مچھروں کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو تیری بادشاہت سلامت رہے گی، ورنہ نہیں۔ نمرود نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور نمرود نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا تو اپنے لشکر کو 3 دن میں جمع کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیج دیا۔ یہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ مچھر ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ نمرود کا دعوی خدائی کا حال۔ ان میں سے کسی مچھر نے بادشاہ کو مطلقاً تکلیف نہ پہنچائی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر کو بھیجا جو اس کی ناک کے ذریعے سے اندر رہا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا۔ وہ جو شخص نمرود کے سر میں جتنے زیادہ جوتے مارتا، نمرود کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا۔ نمرود کی حکومت بھی 400 برس رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا۔ نمرود نے آسمان تک بلند مینار بنوایا تھا، لیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آیا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ چل پڑے تو دروازے پر اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اپنے متعلق بتایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ نمرود کا بلندیوں میں خدا تلاش کرنا۔ نمرود نے یہ قسم کھائی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچہ اس نے 4 بڑے پرندے منگوائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا۔ جب وہ خوب موٹے اور پل کر بڑے ہو گئے تو ان کے بیچ ایک تابوت باندھا اور خود بھی اس تابوت میں بیٹھ گیا۔ وہ پرندے اتنا اونچا اڑے کہ پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیر کر رکھا ہے۔ پھر اور بلند ہوئے تو وہاں سے اندھیرے نے آ گھیرا۔ اس جگہ سے اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس مقام پر اس نے گوشت نیچے پھینکا جو تڑک کر پہاڑوں پر گرا۔ جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن نہ ہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل کر دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے۔ یہ سورہ ابراہیم کی 46 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ نمرود کے محلوں کا گرنا۔ نمرود بیت المقدس کے پاس سے اڑا اور جبل دخانہ پر اترا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح بھی کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر ابراہیم کے خدا کو دیکھ لوں گا، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا اور اللہ کا حکم ان کے ستونوں پر آ پہنچا اور محلوں کی چھت ان کے اوپر گر پڑی اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے مگر وہی ان کے اوپر گر پڑا۔ محل گرنے سے بولیاں بگڑنا۔ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بڑبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے۔ اس بنا پر 73 بولیاں وجود میں آئی، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی بولتے تھے۔ خدا کی تلاش کے لیے کوہ پیمائی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے۔ جب تابوت تیار ہو گیا تو اس نے تیز رفتار گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم آسمان سے دور ہو رہے ہیں۔ پس نمرود غصہ میں آ کر نیچے اترا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آواز آئی اور سرکش
او سرکش کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ پہاڑوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی تو سمجھے کہ آسمان سے کوئی حکم آیا ہے۔ وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قریب تھے۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے، اگرچہ ان کا مکر اتنا سخت تھا کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ نمرود کا ڈبہ میں بیٹھ کر اڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مروی ہے کہ نمرود نے 2 اڑنے والے چھوٹے گھوڑے لیے اور انہیں خوب پالا پوسا، اچھی خوراک دی، جس کی وجہ سے وہ جلدی موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ہر گھوڑے کے ساتھ ایک آدمی باندھا، پھر وہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے کر ڈبہ میں بیٹھا، پھر اس سے اوپر گیا۔ وہاں جا کر اپنے مصاحب سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک مکھی ہے۔ نمرود نے اس کی تصدیق کی، پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ نمرود کون تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود ساری دنیا کا حکمران تھا، جبکہ بعض مورخین نے اس قول کو رد کیا ہے۔ البتہ انہوں نے اس قول کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زحاق بن اندرماسب کے دور میں پیدا ہوئے، اور اس واقعے کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور زحاق ساری زمین کا حکمران تھا۔ البتہ یہ روایت باعث تعجب ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ پوری زمین پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ پہلا مومن بادشاہ تو سلیمان بن داؤد اور دوسرا مومن بادشاہ ذوالقرنین تھا، جبکہ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ جبکہ بعض کے نزدیک زحاق ہی نمرود ہے، لیکن بہت سے مورخین کے نزدیک یہ بات راجح نہیں ہے، کیونکہ نمرود کی نسبت نبت کی طرف اور زحاق کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق کر دی ہے کہ زحاق نمرود کا بابل کے علاقے میں وزیر تھا، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس کا اصل وطن تبرستان کے پہاڑ تھے، جہاں افریدون نے حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی اور اسے لوہے سے باندھ دیا۔ اسی طرح بخت نصر سب سے پہلے احواز اور روم کے درمیانی علاقے کا حکمران تھا۔ لہراسپ اپنے دور میں ترکوں سے برسر پیکار رہا اور بلغ کے سامنے مقیم رہا۔ جب وہاں اس کا طول قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقے پر حکومت کر رہا ہے۔ البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کسی نبتی نے 1 گز زمین پر بھی حکومت کی ہو، چجائے کہ ساری زمین پر۔ تاہم بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ لہراسپ سے پہلے بابل میں نمرود کی 400 سال تک حکومت رہی، پھر نمرود کے بعد اسی کی نسل کے ایک آدمی کی حکومت 100 سال رہی، اس کا نام نبتا بن مقود تھا۔ پھر لدواس بن نبت نے 80 سال تک حکومت کی، پھر بالش بن داود نے 120 سال تک حکومت کی، اس کے بعد نمرود بن بالش نے 100 اور چند مہینے حکومت کی، 100 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ اس طرح کل 700 سال اور چند مہینے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ زحاق کے دور حکومت میں ہوا۔ جب فریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن بالش کو قتل کروا دیا اور نبتیوں پر ظلم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا، کیونکہ یہ لوگ بیوراسپ کے ساتھی تھے۔